یہ جہاد کے لیے کہا تو اس کے اندر پہلے مال کی بات کی، پھر انفس کی۔ مال کے کیوں پہلے تذکرہ کر دیا؟ مال کا اس لیے تذکرہ کیا ہے کہ انسان مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ ہماری اپنی زبان کا محاورہ ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ ہم اپنی قربانی دینے کو تیار ہیں لیکن پیسہ لگانے کو تیار نہیں۔ دنیا بھر کی تہذیبوں میں لوگوں یہاں پہ ایک جیب ہوتی ہے، دل کو بھی جیب کہتے ہیں، یہ بھی ایک غلاف میں ہوتا ہے۔ یہ جیب اس جیب کے عین اوپر بنتی ہے۔ جب تک اس جیب کو، اوپر والی جیب کو پاک نہیں کیا جاتا، نیچے والی جیب پاک نہیں ہوتی۔ جس دل کے اندر ایمان کی محبت ہوگی وہاں دولت کی محبت نہیں ہوتی، اور جس دل کے اندر دولت کی اور دنیا کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے، جہاں پر دوسروں کی محبت اللہ سے بڑھ جاتی ہے، وہ دل تو پاک نہیں رہتا، اور دل تو ہے اللہ کی گھر، یہ تو اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس لیے کہا کہ مال کی محبت تمہاری بڑھنے نہ پائے۔ اور جتنے لوگ جہاد سے منہ چراتے ہیں، وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، وہ کئی ہلے اور بہانے کرتے ہیں، وہ دیکھ لیجئے مال کی محبت کے ہاتھوں مارے ہوتے۔ کبھی ہمیں سناتے ہیں کہ جہاد کا راستہ روکنے کی وجہ سے ہمیں اتنے بلین ڈالر ملیں گے، کبھی کہتے ہیں جہاد کی وجہ سے ہمارا راستہ کہیں اقتصاد کا رک نہ جائے۔ حالانکہ جب بھی مومنوں نے جہاد کیا ہے، اللہ نے تو ان کے راستے کھول دیے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، لیکن ایک اور شرط بھی لگا دی، فی سبیل اللہ، دیکھنا وہ جہاد اللہ کے راستے میں ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ جہاد خالصتاً اللہ کے راستے میں رہنا چاہیے۔ آپ کوشش کریں، جدوجہد کریں، ایک ہے اللہ اس کے رسول کا فرمان، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے لیے تو آپ جہاد کریں گے، لیکن فرقوں کے لیے، گروہوں کے لیے، عصبیتوں کے لیے، خاندانوں کے لیے نہیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کی تو ہم دعوت دیں گے، نماز سے روکے گا ہم اس سے لڑیں گے، نماز تو ہم پڑھیں گے، لیکن رفع دین کرنی ہے اور رفع دین نہیں کرنی، اس کے اوپر جو کہتا ہے کہ یہ جہاد ہوگا، یہ غلط۔ ہمارے ہاں ملت اسلامیہ ہے، یہ ملت اسلامیہ جہاد کرتی ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اور اللہ کے دین سے مراد کیا ہے؟ جو ڈائریکٹ اللہ فرما دے اور ان کے رسول فرما دے، اور وہ چیزیں جو ہم استنباط کرتے ہیں ان احکام سے، وہ ہمارے علماء کے ذہنوں کی ترجمانی ہوتی ہے، وہ ہمارے علماء کی کوشش اور سعی ہوتی ہے۔ اس کوشش اور اس سعی کے لیے جہاد نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی سپاہ صحابہ بنے گی، نہ کوئی سپاہ محمد بنے گی، اور نہ مسجدوں کو کھڑا بنایا جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جہاد تو صرف اللہ کی راہ میں ہوگا۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ دراصل سچے ہیں، ان کے علاوہ اگر کسی اور کو تم سچا کہتے ہو تو وہ سچا نہیں۔ اگر تم کہو کہ میں نے نمازیں بڑی پڑھی ہیں اس لیے میں نے روزے بڑے رکھے ہیں، نہیں، یہ نمازیں اور روزے اور زکوٰۃ اور حج نے وہ جو تمہیں تہذیب سکھائی ہے اس کے مطابق تم نے کیا عمل کیا؟ کیا اللہ کے دین کے بارے میں تم شک میں مبتلا تو نہیں ہو گئے؟ کیا تم نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسروں سے فائدہ سمجھ کر اس کو تو نہیں اپنا لیا؟ دوسروں کی راہ کو تو نہیں تم نے لے لیا؟ ان کے مشوروں پہ تو نہیں چلنا شروع ہو گئے؟ اور پھر اگر کوئی رستہ روکتا ہے تو گھر میں تو نہیں بیٹھے رہے، اپنی ساری صلاحیتیں کھپائی ہیں، جان اور مال لگایا ہے۔ اگر یہ جان اور مال بھی لگایا تو تب آپ واقعی سچے مومن ہیں، ورنہ اپنے ایمان کے بارے میں دوبارہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ آئیے اس آیہ کریمہ کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج پھر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا
کہ آج گھر جا کے آپ نے اپنے بارے میں پھر غور کرنا ہے کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیا میں اللہ اس کے رسول سے پوچھتا ہوں یا پوچھتی ہوں؟ وہ جو بات کہہ دیں اس کے بارے میں دل میں یقین بھی ہے یا نہیں؟ اور یقین ہے یا شک ہے؟ یقین ہے تو ایمان موجود، اگر شک ہے تو ایمان نہیں موجود۔ اور زبان سے آپ کہہ بھی دیں کہ مجھے تو اللہ کے اوپر بڑا یقین ہے، اور اللہ کی بات کے خلاف دوسروں کے اوپر اگر آپ اعتماد کرتے ہوئے ان کا کہنا ماننے لگ جائیں تو آپ کو اپنے ایمان کے بارے میں دوبارہ سوچنا ہوگا۔ اور یہ اگر ٹکراؤ ہو جائے حق اور باطل کا، پھر پہلو تہی کا رستہ اختیار کرتے ہیں، بچنے کا رستہ اختیار کرتے ہیں کہ جہاد کا رستہ اختیار کرتے ہیں؟ جہاد کے رستے ہوئے یہ کیا غور کرتے ہیں کہ فی سبیل اللہ ہے یا نہیں؟ اگر جواب ہاں میں آئے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اگر نفی میں جواب آئے تو اللہ کے حضور آج ہی معافی مانگ لیجیے تاکہ آپ کے ایمان کی خیریت ہو سکے، آپ کا ایمان بچ جائے۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ سارے اعمال جو اگلی دنیا کے اندر آپ کے کام آنے والے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الا البلاغ۔ ألف لام ميم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ قل، قول اردوئی کا کلمہ ہے اور آخری حرف کے اوپر جزم آ گئی، جس نے ہمیں بتایا کہ یہ فعل امر ہے۔ قل کہہ دیجیے، امر ہے۔ اتعلمون، تا، یہ دیکھیے بنا کیسے، حمزہ تا، علم اور واو نون سے۔ علم سکھانا، علامہ اس نے سکھایا، تو علم تم سکھاتے ہو یا سکھاؤ گے، تو علمون تم جمع کی علامت ہے واو نون، تم سب سکھاتے ہو یا سکھاؤ گے۔ اتعلمون حمزہ استفہام کے لیے آ گیا، کیا تم اللہ کو سکھاتے ہو، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو؟ بدینکم، قل اتعلمون اللہ، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو؟ بدینکم، یہ کلمہ با جمع دین جمع کم سے مل کر بنا ہے۔ پہلے آپ نے با کے معنی پڑھے تھے کے ساتھ بسم اللہ میں، بالقول کے اندر آپ نے معنی پڑھے تھے میں، بالقولی گفتگو میں، اور آپ نے با کے ایک معنی پڑھے تھے سبب، بجہالت جہالت کے سبب،
اور باللہ اللہ پر، وہاں پہ پر کے معنی پڑے تھے، اور آج ایک معنی اور پڑھتے ہیں۔ با کے مطلب ہوتا ہے کے متعلق۔ یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا عربی میں با کے 14 معنی ہیں۔ ویسے تو کے ساتھ لگا دیں گے تو جملہ بن جائے گا، لیکن خوبصورتی جملے میں اس وقت آئے گی جب ایگزیکٹ معنی لگائیں گے۔ دین، زندگی گزارنے کا طریقہ، کرینہ، سلیقہ۔ کم، کا، کی، کما، کم، کننا، یہ ہم نے پڑھا کم تم سب۔ بدینکم، اپنے دین کے متعلق۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی محترم انہیں کہہ دو کیا آپ اللہ کو بتاتے ہیں اپنے دین کے متعلق؟ وہ یاد ہے جی، کہا تھا انہیں قالت الاعراب آمنا، وہ کہتے تھے ہم مومن ہیں، جس طرح میں اور آپ کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ زندگی جیسے بھی گزاری جائے، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف بھی گزارے تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ تم مومن نہیں، اس سے لڑ پڑتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے کیا اس طرح ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قل اتعلمون اللہ بدینکم، رسول ذرا انہیں کہو کیا تم اللہ کو بتاتے ہو؟ اللہ کو ضرورت ہے اس بات کی؟ واللہ یعلم، واو کے معنی اور، اللہ اور اللہ جل شانہ یعلم، عالمہ یعلم، یہ فعل مضارع کی علامت، یا تا الف و نون تو مضارع کی علامتیں ہوتے ہیں۔ عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں ما جو۔ یہ ماں کے معنی ہم نے پڑھا تھا جی، یہ ماں عربی زبان میں 4 معنی میں آتا ہے۔ ویسے تو یہ کلمہ ماں اتنا وسیع ہے اور اتنے اس کے معنی ہیں کہ میرے ایک استاد محترم نے کلمہ ماں کے اوپر پی ایچ ڈی کی، کتنا وسیع ہوگا۔ لیکن اللہ کو پتا تھا کہ پاکستان کے لوگوں نے بھی تو اسے پڑھنا ہے، اس لیے آسان کر دیا، کتاب اللہ میں صرف 4 معنی کے اندر یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک ماں ہوتا ہے جسے ماں الموصولہ کہتے ہیں، جس کے معنی جو ہوتے ہیں، جس طرح یہاں پر بھی کلمہ آیا۔ ایک ماں ہوتا ہے جسے ماں نافیہ کہتے ہیں، جس کے معنی نہیں ہوتے، ماں عندی شیئن، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ ایک ماں استفہامیہ ہوتا ہے، لکھا ایسے ہی جاتا ہے لیکن وہاں اس کے معنی استفہام کے ہوتے ہیں، سوال کے لیے ہوتے ہیں، کیا اس کے معنی ہیں۔ جس طرح ما ادراکا، تجھے کیا ادراک ہے، مل قاریہ، وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی چیز کیا ہے۔ اور کبھی ماں توجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کتنا کہنا ہو، توجب کے ساتھ کہنا ہو نا کتنا، تو تب عرب ماں کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے ٹی وی پہ ایک نعت اکثر لگتی ہے، ماں اجمالا کا، ماں احسانہ کا، اے رسول پاک آپ کتنے اچھے ہیں، کتنے خوبصورت، یہ کہنا ہو کتنے، توجب کے ساتھ، اس طرح کوئی ہو نہیں سکتا، تو وہاں پہ بھی کلمہ ماں استعمال ہوتا ہے۔ اور سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہ یہاں اس کے معنی کیا ہوں گے۔ یہاں جو کلمہ آپ نے آیہ کریمہ میں پڑھا ہے ماں، اس کے معنی جو ہیں، ما فی السماوات، فی کا مطلب میں، اور سماوات سما کی جمع ہے۔ سما کہتے ہیں ہر بلندی کو، اور الف لام شروع میں لگا، السما وہ خاص بلندی جسے ہم آسمان کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے سماوات، آسمانوں۔ اللہ یعلم، اور اللہ تو جانتے ہیں، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، واو کے معنی اور، ما کا مطلب جو، فی کا مطلب میں، اور الارض زمین میں۔ اے ارض و سما کے مالک، یہ کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز جانتا ہے۔ تم اسے بتاتے ہو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں رہی۔ واللہ، اور اللہ جل شانہ ہے، بکلی، با کے متعلق کل، اردو کا کلمہ کل، تمام۔ با پھر سے دیکھیے جی بورڈ کے اوپر، با کے معنی کے ساتھ، بسم اللہ میں آپ نے پڑھا، بالقولی گفتگو میں، بجہالت جہالت کے سبب، باللہ اللہ پر، بکل شیء ہر چیز کے متعلق، کے متعلق کل تمام، ہر چیز کے متعلق جی، با کے معنی کے متعلق، کل کے معنی تمام، تمام کے متعلق، شیء، شیء اردو میں بھی کہتے ہیں، پنجابی میں بھی کہتے ہیں، بچے نو شے لے دیو، شے کی جمع شیا ہوتی ہے اردو میں،
شے کا مطلب تھوڑی سی چیز، بکل شیء ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں اللہ جانتے ہیں۔ علیم، علیما یعلم، علیما اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، لیکن یہ کلمہ علیم اس کا وزن کیا جی آپ نے پڑھا تھا جی؟ بالکل ٹھیک، فعیل، جس کے معنی ہوتے ہیں ازل سے ابد کے جاننے والے۔ اللہ ازل سے ابد کے جاننے والے، بکل شیء علیم ہر چیز کے متعلق جانتے، تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی محترم انہیں کہہ دو تم اللہ کو بتاتے ہو اپنے دین کے متعلق۔ واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے، قل قول ہماری زبان کا تعلم علم ہماری زبان کا کلمہ، اللہ بھی ہماری زبان میں استعمال کتنا وسیع ہوگا، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ پاکستان کے لوگوں نے بھی تو اسے پڑھنا ہے، اس لیے آسان کر دیا، کتاب اللہ میں صرف 4 معنی کے اندر یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک ماں ہوتا ہے جسے ماں الموصولہ کہتے ہیں، جس کے معنی جو ہوتے ہیں، جس طرح یہاں پر بھی کلمہ آیا۔ ایک ماں ہوتا ہے جسے ماں نافیہ کہتے ہیں، جس کے معنی نہیں ہوتے، ما عندی شیء، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ ایک ماں استفہامیہ ہوتا ہے، لکھا ایسے ہی جاتا ہے لیکن وہاں اس کے معنی استفہام کے ہوتے ہیں، سوال کے لیے ہوتے ہیں، کیا اس کے معنی ہے، جس طرح ما ادراکا، تجھے کیا ادراک ہے، مل قاریہ، وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی چیز کیا ہے۔ اور کبھی ما تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کتنا کہنا ہوتا، کتنا وسیع ہوگا، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ پاکستان کے لوگوں نے بھی تو اسے پڑھنا ہے، اس لیے آسان کر دیا، کتاب اللہ میں صرف 4 معنی کے اندر یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک ماں ہوتا ہے جسے ماں الموصولہ کہتے ہیں، جس کے معنی جو ہوتے ہیں، جس طرح یہاں پر بھی کلمہ آیا۔ ایک ماں ہوتا ہے جسے ماں نافیہ کہتے ہیں، جس کے معنی نہیں ہوتے، ما عندی شیء، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ ایک ماں استفہامیہ ہوتا ہے، لکھا ایسے ہی جاتا ہے لیکن وہاں اس کے معنی استفہام کے ہوتے ہیں، سوال کے لیے ہوتے ہیں، کیا اس کے معنی ہے، جس طرح ما ادراکا، تجھے کیا ادراک ہے، مل قاریہ، وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی چیز کیا ہے۔ اور کبھی ما تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کتنا کہنا ہو، تعجب کے ساتھ کہنا ہو نا کتنا، تو تب عرب ماں کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے ٹی وی پہ ایک نعت اکثر لگتی ہے، ما اجمالا کا، ما احسانہ کا، اے رسول پاک آپ کتنے اچھے ہیں، کتنے خوبصورت، یہ کہنا ہو کتنے، تعجب کے ساتھ، اس طرح کوئی ہو نہیں سکتا، تو وہاں پہ بھی کلمہ ماں استعمال ہوتا ہے، اور سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہ یہاں اس کے معنی کیا ہوں گے۔ یہاں جو کلمہ آپ نے آیت کریمہ میں پڑھا ہے ماں، اس کے معنی جو ہیں، ما فی السماوات، فی کا مطلب میں، اور سماوات سما کی جمع ہے، سما کہتے ہیں ہر بلندی کو، اور الف لام شروع میں لگا، السما وہ خاص بلندی جسے ہم آسمان کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے سماوات، آسمانوں۔ اللہ یعلم، اور اللہ تو جانتے ہیں، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، واو کے معنی اور، ما کا مطلب جو، فی کا مطلب میں، اور الارض زمین میں، اے ارض و سما کے مالک، یہ کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے۔ تم اسے بتاتے ہو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں رہی۔ واللہ، اور اللہ جل شانہ ہے، بکل، با کے متعلق کل، اردو کا کلمہ کل، تمام، با پھر سے دیکھیے جی بورڈ کے اوپر، با کے معنی کے ساتھ، بسم اللہ میں آپ نے پڑھا، بالقولی گفتگو میں، بجہالت جہالت کے سبب، باللہ اللہ پر، بکل شیء ہر چیز کے متعلق، کے متعلق کل تمام، ہر چیز کے متعلق جی، با کے معنی کے متعلق، کل کے معنی تمام، تمام کے متعلق، شیء، شیء اردو میں بھی کہتے ہیں، پنجابی میں بھی کہتے ہیں، بچے نو شے لے دیو، شے کی جمع شیا ہوتی ہے اردو میں، شے کا مطلب تھوڑی سی چیز، بکل شیء ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں اللہ جانتے ہیں۔
علیم، علیما یعلم، علیما اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، لیکن یہ کلمہ علیم، اس کا وزن کیا جی آپ نے پڑھا تھا جی؟ بالکل ٹھیک، فعیل، جس کے معنی ہوتے ہیں ازل سے ابد کے جاننے والے۔ اللہ ازل سے ابد کے جاننے والے، بکل شیء علیم، ہر چیز کے متعلق جانتے، تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی محترم انہیں کہہ دو تم اللہ کو بتاتے ہو اپنے دین کے متعلق۔ واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے، قل قول ہماری زبان کا، تعلم علم ہماری زبان کا کلمہ، اللہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، دین بھی، وہ بھی، اللہ بھی، علم بھی، فی بھی، سماوات بھی، وہ بھی، فی بھی، ارض بھی، وہ بھی، اللہ بھی، بے بھی، کل بھی، شیء بھی، علیم بھی، سوائے الف لام کے اور ماں کے کوئی اور کلمہ باقی بچا؟ سب پہ دائرے نہیں لگ گئے؟ کس قدر سچ فرمایا میرے اللہ نے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بولیے کس کی بات کو مانیں گے؟ اللہ کہہ دے یہ آسان ہے تو مشکل ہو سکتی ہے چیز، اللہ نے تو میرا اور آپ کا ذہن بنایا ہے، انہوں نے کہہ دیا آسان ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا آسان ہے تو پھر یقیناً آسان ہے، لیکن اب تو آپ نے سر کی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ ألف لام ميم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یمنون، یہ کلمہ دیکھیے آغاز میں یا آ گئی، باقی پلس منا پلس وانون، وانون تو آپ پڑھ چکے ہیں، جمع کی علامت ہے، واو الف وانون یانون، یہ جمع کی علامت ہے، یا مضارع کی علامت، یا تا الف اور نون کلمے کے شروع میں آ جائے تو یہ تو مضارع ہوتا ہے، اور مضارع سے مراد زمانہ حال یا زمانہ مستقبل۔ اور منا، اس نے احسان جتلایا، ماضی ہے منا، اس نے احسان ہم اردو میں نہیں کہتے اپنے صدقات و خیرات کو من و احسان کے ذریعے ضائع نہ کرو، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، یہ وہی کلمہ ہے منا، احسان جتلانے والا۔ منا، اس نے احسان جتلایا، یمنو وہ احسان جتلاتا ہے یا جتلائے گا، اور یمنون وہ سب احسان جتلاتے ہیں یا جتلائیں گے۔ یمنون کیا معنی کریں گے جی؟
یمنون وہ سب احسان جتلاتے ہیں یا جتلائیں گے. علیک علا جمع کاف سے مل کر بنا. علا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اردو ادب کا کلمہ ہے. علی اعلان کے حدیث کے معنی پر ہوتے ہیں. اللہ حاضر قیاس اس کے معنی پر ہوتے ہیں. علا کے معنی پر، کاف مخاطب کی علامت ہے. یہ علا جمع کاف تھا، اس کو اکٹھا لکھنے کے لیے یہ جو چھوٹی یہ نیچے لگی ہوئی ہے اس کی علامت کے طور پہ عربوں نے 2 نقطے لگا دیے صرف اکٹھا لکھنے کے لیے. اب علا جمع کاف تھا، اس کو اب یہ کر دی، اس کی چھوٹی یہ کی جگہ پہ 2 نقطے لگائے تو پروننسیشن ہو گیا علیک. اصل میں وہی کلمہ علا جمع کاف، آپ پر. یمنون علیک، رسول پاک آپ پر یہ احسان دھرتے ہیں. ان کے اسلموا کہ یہ مسلمان ہو گیا، اسلمہ وہ مسلمان ہوا، واو الف جمع کی علامت ہے. یہ رسول پاک آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے. قل انہیں کہہ دو، لا تمنوا علیہ، لا اردو میں استعمال کرنے والا کلمہ، لا جواب، لا تعداد، لا زوال، بڑے کلمات ہیں جن سے پہلے لا لگتا ہے. تمنو منا احسان جتلایا، یمنو وہ احسان جتلاتا ہے یا جتلائے گا، اور تمنو تم احسان جتلاتے ہو یا جتلاؤ گے. یہ تمنو واو الف کس بات کی علامت ہے؟ وہ جمع کی علامت. بالکل ٹھیک. قل لا تمنو، اے نبی محترم انہیں کہہ دو، یہ جو احسان دھرتے ہیں آ کے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، انہیں کہہ دو مجھ پر احسان نہ رکھو. علیہ، اللہ کا مطلب پر، اور یا متکلم کی علامت ہوتے ہیں. اس یا کو اٹھا کر اللہ کی یا کے اوپر رکھا تو اس کے لیے شد لگا دی اوپر. علیہ مجھ پر. اسلامکم، یہ کلمہ بھی اسلام جمع کم سے مل کر اپنے اسلام کا. انہیں کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ نہ دھرو. قل لا تمنوا علیہ اسلامکم، کہہ دیجئے کہ تم اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو. بل، یہ وہی کلمہ جسے اردو میں بلکہ کہتے ہیں. بل اللہ، بلکہ اللہ تعالی، یمنو بلکہ اللہ احسان رکھتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، وہ احسان رکھتے ہیں علیکم تم پر. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. اب نون کے اوپر صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ جزم ہے کہ نہیں. نون کے اوپر جزم ہے اور الف کے اوپر زبر ہے تو یہ کلمہ ہو گیا ان. ان کے معنی کہ. ہداکم، ہدا اس نے ہدایت دی، کم تم سب کو. ان ہداکم کہ اس نے ہدایت دی تم کو، للایمان، یہ 2 لام الگ اور ایمان 2 لام کٹھے آ رہے تو ہم نے پڑھا اس کے معنی کے لیے ہوتے ہیں. ہاں البتہ ایک لام ہو تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے معنی کے لیے ہیں یا یقیناً، وہ لام لازم ہے یا لام تعلیل، وہ دیکھنا پڑتا ہے سیاق و سباق میں. لیکن 2 لام کٹھے آ رہے تو اس کے معنی کے لیے ہی ہوتا ہے، اور ایمان ایمان کے لیے. ان ہداکم للایمان کہ اس نے ہدایت دی تم کو ایمان کے لیے. ان اگر کن ہو تم اگر ہو تم سب صادقین، صادق کہتے ہیں سچے کو. اور یانن جمع کی علامت، واو الف واو اور یانن یہ تو جمع کی علامت ہے. صادقین سچے. ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. اگر تم سچے ہو تو پھر تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. یمنون علیک ان اسلموا، وہ لوگ آپ سے اپنے قبول اسلام یعنی مسلمان ہونے کا احسان جتلاتے ہیں. قل لا تمنوا علیہ، نبی محترم انہیں سمجھا دو کہ میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو. قل لا تمنوا علیہ اسلامکم، بلکہ بل اللہ، بلکہ یمن علیکم، بلکہ یہ اللہ احسان دھرتے. بل اللہ، بلکہ اللہ احسان دھرتے. یمن علیکم، وہ احسان دھرتے ہیں تم پر. ان ہداکم للایمان، کہ انہوں نے تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہاں پر بھی دیکھیے من و احسان، یہ ہماری زبان کا. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. اس کے اندر بھی دیکھیے اللہ یعلم، غیب، سماوات، وہ ارض، وہ اللہ، بصیر بصر سے،
اور با بھی اور تعامل کے اندر عمل بھی ہماری زبان کے کلمات ہیں۔ یقیناً اللہ تو زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ اس کی نگاہ میں اور ازل سے ابد۔ اس کے سامنے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں تو کلمہ پڑھ لیا ہے لہذا میں مومن ہوں، یہ اس پر احسان نہیں دھرا جا سکتا۔ وہ تو ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اگر آپ اور میں دنیا میں اپنا نام صرف کلمہ پڑھ کر مومنوں کے رجسٹر میں لکھوا سکتے ہیں، ہمارا شناختی کارڈ مسلمانوں والا بن سکتا ہے، ہمارا پاسپورٹ مسلمانوں والا بن سکتا ہے، ہم اپنے حقوق وراثت کے اپنے بڑوں سے لے سکتے ہیں اور ہم سے وراثت دوسرے لے سکتے ہیں، مومنہ سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، اور مومنہ نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کا دنیا کے اندر مومن مرد سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن دخول جنت کے لیے یہ شرط نہیں۔ دخول جنت کے لیے تو یہ ہے کہ پھر اس کا احسان مانتے ہوئے جو وہ کہتا ہے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اگر یہ کریں گے تو تب وہ جنت نصیب ہوگی، تب اللہ کی رضا نصیب ہوگی، تب اللہ کا پیار نصیب ہوگا،